نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے ہماری دینی اعتبار سے ہر موقع کی رہنمائی فرمائی۔ کوئی موقع ایسا نہیں کہ جس میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ دین اسلام چونکہ کامل اور مکمل دین ہے، تو اس میں من حیث القوم بھی اور من حیث الافراد بھی رہنمائی فرمائی گئی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں پڑی پڑی خراب ہونے لگتی ہیں، پھر ان کی ریپیئرنگ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دھیان نہ دیں تو چیز خراب ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نے لوہا سریا کھلا چھوڑ دیا باہر، اس کے اوپر شبنم پڑی، پانی پڑا، اب پڑے پڑے اس کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، خراب ہو گیا۔ جب زنگ آ گیا، خراب ہو گیا، تو اب دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس طریقہ موجود ہے کہ بھئی اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، ہم اس کو بہتر کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک ہم باہر گھومتے ہیں تو ہمارے لباس جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے، ہم اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں تو یہ صاف ہو جاتا ہے۔ صبح سے شام تک باہر رہتے ہیں، ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، صابن سے دھوتے ہیں تو صاف ہو جاتے ہیں، چہرہ گندا ہو جاتا ہے، صابن سے دھوتے ہیں تو صاف ہو جاتا ہے۔ قابل غور ہے یہ بات کہ بھئی آپ کے کپڑے بھی گندے ہو گئے، سریا بھی گندا ہو گیا، چہرہ بھی گندا ہو گیا، ہاتھ بھی گندے ہو گئے، پاؤں بھی گندے ہو گئے، شوز پہنے ہیں تو وہ بھی گندے ہو گئے۔ دل کیسا ہے کہ جو کبھی گندا ہی نہیں ہوتا؟ دل ہمارا کیسا ہے جو کبھی گندا ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے؟ نہیں، دل بھی ہمارا گندا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارا لباس گندا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، چہرہ گندا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارا دل بھی گندا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ انہیں دل کے گندے ہونے کا احساس بہت جلد ہو جاتا ہے، بہت جلد ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ہمارا دل گندا ہو گیا، تو وہ فوراً اس کا علاج کرتے ہیں، اس کی گندگی کو دھوتے ہیں۔ اگر نہیں تو ایک وہ ہوتے ہوتے اتنا آگے بڑھ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھئی دل کن چیزوں سے گندا ہوتا ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا بھی گندا ہوتا ہے، کن چیزوں سے گندا ہوتا ہے۔ اور دل میں
گندگی کہاں سے جاتی ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں گندگی جانے کے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھئی ہمارا ٹینک گندا ہو گیا. ٹینک گندا ہو گیا، بھئی کہاں سے گندا ہو گیا؟ بھئی گٹر کا پانی آ گیا. بھئی گٹر کا پانی آ گیا، گندا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، سمجھ میں بات آئی. بھئی ٹینک سے بدبو آ رہی ہے، بھئی کیا ہوا؟ پرندہ گر گیا، مر گیا، گندا ہو گیا. اسی طرح ہمارا دل جو ہے وہ کس طرح سے گندا ہوتا ہے؟ دل کے گندا ہونے کے ذرائع ہیں. آنکھ کے ذریعہ سے دل گندا ہوتا ہے. آنکھ ایک ذریعہ ہے اندر چیز کو پہنچانے کا. آنکھ ایک ذریعہ ہے اندر چیز کو پہنچانے کا. تو آنکھ جو ہے اگر غلط چیز دیکھے گی تو گندگی اندر جائے گی، صحیح چیز دیکھے گی تو اندر خیر جائے گی. اسی طرح کان ہمارے یہ ذریعہ ہے گندگی کے اندر جانے کا. اسی طرح سوچ ہماری یہ ذرائع ہیں گندگی کے اندر جانے کی. اسی طرح معاملات ہمارے یہ چیزیں یہ گندگی کے اندر پہنچنے کے ذرائع ہیں. جب یہ چیزیں گندگی اندر جائے گی ہمارے تو ہمارا دل گندا ہوگا. اچھا، اب ایک بات اچھے سے یاد رکھیں کہ دل ہر انسان کا نبی کے علاوہ ہر انسان کے دل پر میل پہنچتا ہے. دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں تباہی ہیں. بعض لوگ دن میں 2 دفعہ لباس بدلتے ہیں. بعض ایسے نفیس لوگ ہیں کہ وہ دن میں 2 مرتبہ لباس بدلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 دن بھی نہیں بدلتے. ان کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے اس لائن میں بھی بعض ایسے ہیں جو ہر وقت توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں. جب وہ توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، تو ان کا دل صاف رہتا ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ جو سال ہر سال گزر جاتا ہے اور کبھی توبہ کا خیال ہی نہیں آیا، توبہ کا خیال نہیں آیا. تو لہذا وہ جب توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے، تو دل کیسے صاف ہوگا؟ دل کیسے صاف ہوگا؟ تو توبہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے. پھر صرف توبہ دل کی صفائی کا ذریعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی صفائی کے لیے طریقہ ہے، دل کی صفائی کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. دل کی صفائی کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. جس قدر زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی دل زیادہ صاف ہوگا. پھر جس قدر زیادہ موت کو یاد رکھیں گے، موت کو یاد رکھیں گے، اس قدر دل زیادہ صاف ہوگا. اور جس قدر زیادہ گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے اتنا ہی دل زیادہ صاف ہوگا. آج یہ حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن ہر عمل کا وزن ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں گناہ پر رونا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا وزن ہی نہیں ہو سکے گا. اس کو وزن کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. اندازہ کریں یہ کتنا قیمتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آنسو کا بہہ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جس کی آنکھ سے آنسو بہہ گیا اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے
اس کا جہنم میں جانا ایسے ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزارنا. سوئی کا سوراخ ہوتا ہے نا، اس سے اونٹ گزار لیں گے، جیسے اس سے اونٹ کا گزارنا ناممکن ہے. فرمایا بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے. اور ہم کہیں گے جب دل خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر رونا بھی نہیں آتا. رونا تو بہت آگے کی بات ہے. پھر عبادت کو بھی دل نہیں چاہتا، پھر دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، پھر سلام بعد میں پھرتا ہے، آدمی کہتا ہے میں پہلے اٹھ کے بھاگ جاؤں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے خاندان سے تھے، بنو زہرہ سے ان کا تعلق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پیار سے کہتے تھے یہ میرے ماموں ہیں، پیار سے کہتے تھے یہ میرے ماموں ہیں، یعنی میری والدہ کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے. ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، تو صحابہ کرام بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا یہ دیکھو یہ میرے ماموں آ گئے، کوئی ہے جو ایسا ماموں لا کر کے دکھائے، یعنی کوئی ایسا ہے جو میرے ماموں جیسا کوئی ماموں لا کر کے دکھائے. بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ناز تھا، اور یہ ناز ایسے نہ تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سبھی یہ کہتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام محبت میں کہتے تھے کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان یا رسول اللہ. اور حضرت سعد کے لیے حضور نے فرمایا ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اے سعد تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بہت فخر کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کیا. یہ صرف پوری صحابہ کرام کی تاریخ میں صرف 2 صحابی ایسی ہیں جن کے لیے حضور نے یہ فرمایا فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان. ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسی کے لیے نہیں فرمایا. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کہ آدمی حیران ہو جائے ان کی قربانی پر. اسلام قبول کیا، جب اسلام قبول کر لیا والدہ کو پتہ چل گیا، امی جان کو پتہ چل گیا کہ سعد نے اسلام قبول کر لیا، تو والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور دھوپ میں بیٹھ گئیں اور کہا کہ سعد یا تو اسلام سے پھر جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، نہیں تو تمہارے سر پہ چڑھ کے مر جاؤں گی میں اسی طرح سے سسک کے جان دے دوں گی، اور تم لوگوں میں منہ دکھانے کے نہیں رہو گے، سب لوگ تمہیں لان تان کریں گے، منہ دکھانے کی نہیں رہو گے. کہ سعد نے ماں کا خیال نہیں کیا اور ماں مر گئی، تو نہیں تو اسلام چھوڑ دو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھایا والدہ سے، بہت کہا، پیار سے کہا کہ امی جان ایسا نہ کریں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے میرے لیے، بہت بڑی آزمائش ہے. ایک طرف آپ، ایک طرف اسلام، آپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اسلام بھی نہیں چھوڑ سکتا. کہا نہیں، ایک فیصلہ تو کرنا پڑے گا.
حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ والدہ کو غشی طاری ہونے لگ گئی بھوک کی وجہ سے، غشی طاری ہونے لگ گئی بھوک کی وجہ سے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ والدہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو کہنے لگے امی جان سنو، اگر تمہارے جسم میں 1000 روح ہو، 1000 روح ہو تمہارے جسم میں، اور ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے نکلتی جائے، 1000 روح نکل جائے گی برداشت ہے، لیکن حضور کا دامن چھوڑ دوں، اسلام چھوڑ دوں، یہ ناممکن سی بات، یہ ناممکن سی بات۔ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نہیں 1000 روح ہو آپ کے جسم میں اور یکے بعد دیگرے نکلتی چلی جائے، تم تڑپ تڑپ کے میرے سامنے مر جاؤ، یہ سب برداشت ہے، لیکن اسلام سے پھر جاؤں یہ برداشت نہیں۔ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، تبھی یہ انعام ملا، فدا کا ابی و امی یا سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان اے سعد۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، بہت محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، خاص طور پر ایک دعا بخاری شریف میں آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والکسل، اور الفاظ مختلف ہیں، ایک جگہ ہے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة القبر۔ یہ دعا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو اس قدر اہتمام سے سکھایا کرتے تھے جیسے کاتب بچوں کو تختی لکھنا سکھاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو تختی لکھنا کتنا محنت سے اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یوں قلم پکڑنا ہے، یوں چلانا ہے، یہ الف اتنے قط بنانی ہے، بے کو اس طرح سے اتنا لمبا کرنا ہے، نقطہ یوں ڈالنا ہے، حرف کو حرف سے یوں ملانا ہے، یعنی نہایت محنت طلب کام ہے یہ۔ جیسے محنت طلب کام یہ ہے، اسی طرح محنت سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنے صاحبزادوں کو حضور کی یہ دعا سکھایا کرتے تھے، صرف سکھاتے نہیں تھے اور ان کو پڑھاتے بھی تھے کہ نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر فرض نماز کے بعد، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ دعا مانگا کرتے۔ اس سے ایک تو دعا کی اہمیت کا پتہ چلا، اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ فرضوں کے بعد دعا مانگی جاتی تھی، اور یہ کہ فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگ، اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں معذوری سے، عاجز کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں راشا ہو گیا، آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، روک نہیں پا رہے، اب کہتے ہیں کہ آدمی عاجز آ گیا، میں ہاتھ کو ہلانا چاہتا ہوں، ہلا نہیں سکتا، اس سے معذوری سے پناہ مانگتے تھے۔ پھر والکسل، سستی کاہلی سے پناہ مانگتے تھے، یہ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، حضرت سعد نے، حضور نے یہ دعا مانگی ہر نماز کے بعد، اور صحابہ اکرام نے بھی یہ دعا مانگی۔ سستی کاہلی دونوں میں فرق کیا ہے؟ عاجز میں قدرت نہیں ہوتی، یعنی مثال کے طور پر
ایک آدمی ہے وہ منہ بند کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا، منہ بند کرنا چاہ رہا ہے کر نہیں پا رہا، کیا مطلب؟ اس کے پاس قدرت نہیں۔ آنکھ بند کرنا چاہ رہا ہے، ہو نہیں رہی، قدرت نہیں۔ کاہلی کیا ہے؟ قدرت ہے، آنکھ بند کر سکتا ہے، کر نہیں رہا، مزے لے رہا ہے دیکھ دیکھ کے۔ طاقت ہے آنکھ بند کرے لیکن کر نہیں رہا، طاقت ہے منہ بند کرے، کر نہیں رہا، طاقت ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، پڑھ نہیں رہا، طاقت ہے کہ صبح اٹھ کے وضو کرے، تہجد کے لیے کھڑا ہو، کر نہیں رہا۔ یعنی کاہلی ہے، سستی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی۔ آج ہم اگر غور کریں تو ہمارا بہت سارا مجمع جو ہے وہ بے نمازی اسی وجہ سے ہے، بے نمازی اسی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ جماعت کی پابندی نہیں، اسی وجہ سے سستی اور کاہلی، اور کوئی وجہ نہیں۔ طاقت ہے بھئی، جب اتنی طاقت ہے کہ ایک پاؤں پہ لٹک کے ٹاور جا سکتے ہیں بس میں، ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ایک پاؤں نیچے لٹک رہا ہے اور ایک پاؤں اس پہ ہے پائیدان پہ، اور ٹاور جا رہا ہے، اتنی طاقت ہے، تو اتنی طاقت بھی تو ہے نا گھر سے مسجد میں آ جائے۔ تو کیا ہے؟ سستی۔ اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی کہ سستی اور کاہلی، یعنی یہ ایک ہی چیز ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے، ارے کل شروع کریں گے، اب وہ کل آ کے ہی نہیں دے رہی۔ بھئی آپ کو پیسے کل لٹا دیں گے، آپ کو کل پیسے لٹا دیں گے، ارے وہ کل آئے گی تو لٹائیں گے نا، آنی ہی نہیں، آنی ہی نہیں۔ کل ہم یہ کام شروع کریں گے، کل انشاءاللہ جماعت سے نماز شروع کر دیں گے، کل آنی ہی نہیں۔ بھئی کل کی بات ہے نا، کل آنی نہیں۔ کیا ہے؟ کاہلی، سستی۔ اور اس کا علاج اب لوگ کہتے ہیں ہمارا صاحب کوئی علاج بتا دیں، بھئی کیا کوئی دم بتا دیں ایسا؟ بھئی اس دم کو پڑھنے کے لیے بھی پھر کوئی دم بتانا پڑے گا۔ بھئی کہتے ہیں نا بھئی یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں، دل نہیں چاہ رہا کہ کوئی وظیفہ بتائیں میں اس کام کو کروں۔ اچھا اس وظیفے کو کرنے کے لیے بھی تو وظیفہ بتانا پڑے گا نا، پھر اس وظیفے کو بتانے کے لیے پھر وظیفہ بتانا پڑے گا، تو یہ وظیفہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو سستی کا علاج چستی ہے کہ لگوٹا کسیں اور میدان میں کود جائیں، بھئی آج سے ہی، ابھی سے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کام کو نہ کرنا ہو اس کے لیے فرصت کا انتظار کرو، جس کام کو نہ کرنا ہو اس کے لیے بھئی جب تھوڑا سا فرصت ہوگا نہ کروں گا، نہ فرصت ہو نہ کام ہو تو پھر کیا کریں؟ کہا کہ جس حال میں فوراً شروع کر لیں، شروع کریں گے تو وہ پورا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ دیکھو پناہ مانگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بہت بڑا مرض ہے، یہ بہت بڑا مرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبھی تو پناہ مانگی ہے۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن، بزدلی، بزدلی، ڈرپوک، ڈرپوک سمجھتے ہیں کسی کو؟ کس کو کہتے؟ وہ ڈر گیا۔ اب جو ڈرپوک آدمی ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ اپنی عزت بچا سکتا ہے، نہ اپنی بیوی بچوں کی عزت بچا سکتا ہے۔ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ برداشت کرتا ہے ڈرپوک ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرپوک ہونے سے پناہ مانگی۔ اور اللہ کا نبی روئے زمین پر سب سے زیادہ بڑا بہادر ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اشجع الناس، اجود الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ مدینے میں گھبراہٹ پھیل گئی، یعنی جیسے کوئی خبر پھیل جاتی ہے، یا یہ کہ بھئی
کوئی بلا آ گئی یا کوئی ایسی کسی نے حملہ کر دیا، یہ ایک لوگ گھبرا کے گھروں سے نکلے کہ پتہ کریں، دیکھیں وہ کیا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لوگ گھروں سے نکل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کا چکر لگا کر آ گئے ہمارے گھوڑے پر چکر لگا کر آ گئے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارا گھوڑا مندوب تھا، یعنی سست رفتار تھا، سست چلتا ہی نہیں تھا، اڑیل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اوپر سواری کی تو آپ نے فرمایا لوجدناہ، ہم نے تو بحرا، لوجدناہ بحرا، ہم نے تو اس کو سمندر کی لہر پایا ہے، یعنی جیسے سمندر کی لہریں تیز ہوتی ہیں اور مسلسل ہوتی ہیں، پیدر پہ ہوتی ہیں، فرمایا ہم نے تو اس گھوڑے کو ایسا پایا کہ مسلسل دوڑتا رہا، تھکا نہیں، رکا نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کی سواری کی برکت سے پھر وہ گھوڑا جو ہے برق رفتار ہو گیا، بجلی کی مانند تیز ہو گئے، حضور کی برکت پہنچ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ہیں، آپ بہادر تھے۔ حنین کے موقع پر 14-15 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ابتداً ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر مخالفین نے تیروں کی بارش کر دی۔ جب تیروں کی بارش کر دی تو صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے۔ اب 14-15 صحابہ کرام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ اپنے سفید خچر سے نیچے اتر آئے اور نیچے اتر کر پیدل دشمن کی طرف بڑھنے لگے اور فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں، نبی ڈرپوک نہیں ہوتا، اور میں ایک سردار کا بیٹا ہوں، اور سردار کا بیٹا کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر، اور صحابہ کرام فرماتے تھے کہ لڑائی میں ہم تعاون حاصل کرنے کے لیے حضور کے ساتھ ہو جاتے تھے، حضور کے ساتھ ہو جاتے تھے، حضور کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، کس سے؟ بزدلی سے بھائی جہاد کے نام سے ڈر لگتا ہے، اور جہاد مارے جائیں گے، بھائی ایک ہی تو جان ہے، ایک ہی تو جان ہے، سموسے کون کھائے گا؟ اگر ہم شہید ہو گئے تو پکوڑے اور سموسے کون کھائے گا؟ ہیں بھائی، جنت اور حوریں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن تیر کھانے اچھے نہیں لگتے، گولیاں کھانی اچھی نہیں لگتی، گولیاں ہاں ڈسپرین کی گولیاں جتنی مرضی کھلا دیں کوئی غم نہیں، مٹھی بھر بھر کے کھائیں گے، ویسے گولی توبہ، گولی کا نام سنیں تو پینٹ ڈھیلی ہو جاتی ہے، نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ جہاد بچوں میں تمہاری کتنی عمر امین ہیں؟ تمہاری 13 والا کون ہے؟ 13 سال والا، صحابی کی عمر 13 سال تھی، 13 سال، وہ چھپ کے ساتھ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے بدر میں کہ میں بھی ساتھ نکل جاؤں جہاد میں، حضور کی نظر پڑ گئی باہر میں، آپ نے فرمایا کہ آپ تو چھوٹے ہیں، آپ نہیں جا سکتے، پکنک پہ نہیں جا رہے تھے، جان دینے جا رہے تھے۔ فرمایا آپ تو چھوٹے ہیں، انہوں نے کہا، رونے لگے، اپنے ستیلے والد سے کہا کہ حضور سے سفارش کریں، اور حضور نے فلاں کو اجازت دے دی ہے، حضور سے کہیں کہ میرا اس سے مقابلہ کروائیں، کشتی کروائیں، میں اس کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کشتی کرو بھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کشتی کی، اس کو پچھاڑ دیا۔ ایک روایت میں اس کے کان میں کہا تیرا تو کام بن گیا، تیرا کیا جائے گا، لمبا ہو جا، میرا بھی کام بن جائے گا۔
اس کو گرایا، اوپر بیٹھ گیا، اس کو بھی اجازت مل گئی اور شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ اور ہمیں جہاد سے ڈر لگتا ہے، قتال سے ڈر لگتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شہید ہوتا ہے ابھی اس کی روح نکلی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں ہوتا ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے انہی آنکھوں سے اللہ جنت میں اس کو مقام دکھاتے ہیں پہلے کہ میاں یہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہے، پھر اس کی روح نکلتی ہے۔ فرمایا جب روح نکلتی ہے تو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف بھی نہیں۔ اور آگے سنیں، فرمایا جب وہ ابھی گرے ہی ہوتا ہے نا تو اس کی بیوی جنت کی حور آ جاتی ہے، وہ اس کے دوپٹے سے، اپنے دوپٹے سے اس کا منہ صاف کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی وہ اسی طرح ہوا ان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا اور چہرہ یوں کر لیا۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اس کی منقوحہ جنت کی حور آ گئی تھی اور وہ اس کا چہرہ صاف کرنے لگی، مجھے شرم آ گئی، میں نے چہرہ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا۔ تو میرے عزیزو، حوریں تو دل چاہتا ہے دیکھنے کو، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تحت ظلال السیوف، جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ ہاں، جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یعنی تلواروں کے نیچے سے گزر کر جنت ملتی ہے، یا گولیوں کی بچھاڑ سے نکل کر جنت ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال، بڑے سے بڑا انسان جنت میں جانے کے بعد پیچھے نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا بس بابا بس ٹھیک آ گئے، صحیح آ گئے، وہ نہیں کہے گا میں نے واپس جانا ہے۔ اس کو کہیں گے لطیف نگر کا گھر آپ کو یاد کر رہا ہے، جانے وہ کہے گا توبہ توبہ توبہ، بڑی مشکل سے جان چھڑا کے، پانی ہی نہیں آتا تھا وہاں، پانی ہی نہیں آتا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آئے، اور گیس بھی چلا جاتا تھا۔ اچھا بالکل نام نہیں لے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنتی جو شہید ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے سناؤ بھائی، جو ساری نعمتیں مل گئی، کوئی اور نعمت؟ وہ کہے گا ہاں ایک چیز باقی، یہ شہید کہہ گئے۔ اللہ فرمائیں گے کیا؟ تمنا کرو، کیا چاہتے؟ کہے گا اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے دوبارہ زندہ کریں اور دوبارہ دنیا میں بھیجیں، پھر آپ کے نام پر ویسے ہی کٹ کے آؤں جیسے پہلے کٹ کے آیا تھا، جو مزہ، جو لذت، جو اکرامات، جو آپ کے عنایات، جو پروٹوکول اس میں ہے وہ کہیں اور ہے ہی نہیں، وہ کہیں اور ہے ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بزدلی سے پناہ مانگی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بھی پناہ مانگی۔ بخل کی کیا معنی؟ پیسوں کو ہوا ہی نہیں لگانی۔ بخل کے معنی کیا ہیں؟ جوڑ جوڑ کے ہر نماز کے بعد نکال کے گنتا ہے کہ بھئی کم تو نہیں ہوئے، پھر ڈال دیتا ہے جیب میں۔ اور گھر والے ان کو بھی ہوا نہیں لگنے دیتا، بھنک نہیں لگنے دیتا کہ جیب میں پیسے ہیں۔ وہ تو الگ بات ہے کہ کہیں نہانے جائے تو پیچھے گھر والوں نے دیکھ لیا کبھی جیب میں آج جیب بھاری بھاری ہو رہی ہے، ایک نوٹ کسکا لیا، ورنہ نہیں۔ ضروری اخراجات بھی پورے نہیں کرتا، ضروری اخراجات بھی پورے نہیں کرتا۔ اس سے بھی حضور نے بزدلی سے بھی پناہ مانگی، بزدلی سے پناہ مانگی۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، عمر کے اس حصے سے بھی پناہ مانگی جس حصے میں انسان اتنا عاجز ہو جائے کہ اپنے کام بھی نہ کر سکے۔ آپ نے پناہ مانگی، اپنے کام بھی نہ کر سکے، اپنی صفائی بھی نہ کر سکے، اپنی ضرورت پوری بھی نہ کر سکے، حتیٰ کہ
اس کے گھر والے اس کی موت کی تمنا کرنے لگیں. یہ ہمارے سامنے آپ حضرات سب جانتے ہیں. گھر والے موت کی تمنا کرنے لگے, وہ خود موت کی تمنا کرنے لگے. اے اللہ میں عاجز آ گیا, میں تنگ آ گیا, میں تنگ آ گیا. آپ یقین جانیں ایسا دیکھا, کئی سارے لوگ سامنے ہیں. وہ بیٹا کہتا ہے آپ رکھیں, وہ کہتا ہے آپ رکھیں, وہ کہتا ہے تیرا باپ نہیں, وہ کہہ رہا ہے تیرا باپ نہیں. بیٹا کہتا ہے بیٹی رکھے, بیٹی کہتی ہے کہ بھائی رکھے. کہتے ہیں کہ سارے سے اچھا کام ہے ایدی میں جمع کرا دو. ایدی میں جمع کرا دیا, ایدی میں جمع کرا دیا. وہ رو رہا ہے کہ چلو مجھے ایدی میں نہیں, ایدی میں جمع کرا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا. دنیا کے فتنے سے. دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ یاد رکھیں, مال فتنہ نہیں ہے, اچھی گاڑی فتنہ نہیں ہے. اچھا بھی پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا تکبر, کپڑوں اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر ہے؟ اچھی سواری اچھے, فرمایا نا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ جمیل ہیں, جمال کو یہ تو اللہ کو محبوب ہے. یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا دنیا وہ ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے, وہ دنیا ہے. وہ اولاد ہے تو دنیا, مال ہے تو دنیا, نوکری ہے تو دنیا, دکان ہے تو دنیا, بیوی ہے تو دنیا. جو انسان کو اللہ کے حکموں سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. جو انسان کو گناہوں میں لے جائے وہ دنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی. موت کے بعد سے, موت ایسی بری موت, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. گناہ میں مبتلا ہے, گناہ میں مبتلا ہے, موت آ گئی. ایسی موت سے حضور نے پناہ مانگی. گناہ کے کام میں مبتلا ہے, موت آ گئی. شراب پی رہا ہے, موت آ گئی. چوری کر رہا ہے, موت آ گئی. کسی اور گناہ میں کسی اور گناہ میں مبتلا ہے, موت آ گئی. اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی, قبر کے عذاب سے پناہ مانگی. تو یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے نمازوں کے بعد ان دعاؤں کو پڑھتے. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولادوں کو یہ دعا سکھاتے. دیکھو میرے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھیں یا مانگیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات تھیں, الہام تھا کہ آپ یہ دعائیں مانگتے تھے. ورنہ بڑے بڑے دانا وہ الفاظ, وہ دعائیں جو حضور مانگ کے گئے ہیں نہیں مانگ سکتے. تو دعا فی ذاتی ہی بہت اہمیت کی حامل ہے. اور پھر حضور کی دعا, ان کا اہتمام, اگر انسان ان دعاؤں کو اہتمام کرے, پڑھے, تو اللہ تعالیٰ کئی ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.